السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا میرے مولا 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 مولا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رسے گولتی ہے اذان، کانوں میں رسے گولتی ہے اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کرتے آنا مقدر، تا عمر کرتے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، میں ایک گناہگار بندہ ہوں تیرا، میں ایک گناہگار بندہ ہوں تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مولا میرے مولا، صلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ القرآن کریم، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں جو پیغمبر نازل ہوئی، بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی،
انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے علاوہ اور بھی صحیفہ جو بعد پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد صدق الله العظيم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بزم گنگوئی میں شریک طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مسئلہ قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی تقریر، ایک ایسی بات، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا وعد جو 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا، وہ مسئلہ کیوں نہ اہم ہوگا جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے؟ وہ بات کیوں نہ اہم ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پھر ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے؟ جس مسئلے کے لیے وہ مقدسات آئے تھے وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا؟ وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ پھر اس نبی کو اس مسئلے کی وجہ سے پتھر مارے، ہر پیغمبر کو اس کے گھر سے نکالے، ہر نبی کو گالیاں دے، ہر نبی کو برا کہے، ہر نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے، ہر نبی کو اذیت دے، پیغمبر اذیت اٹھا کر تختہ پر لٹک جائے، جیلوں میں جا کر گھروں سے نکل کر اس مسئلے کو نہ چھوڑے۔ جس مسئلے کے لیے پہلے نبی بھیجے جائے اور انبیاء کرام کو گھروں سے نکالا جائے، انبیاء کرام کے چہروں میں پتھر مارے جائے، انبیاء کرام کو جیلوں میں جا کر گھروں سے نکل کر اس مسئلے کو نہ چھوڑے، معلوم ہوا کہ اس خدا کی خدائی میں اس سے اہم مسئلہ کوئی نہیں، اس سے اہم مسئلہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک مکڑی کے جال سے بھی زیادہ باریک اور بے آواز ہوگا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ آج ہم نے صرف اس بات کو شرک سمجھا ہے، ایک پتھر کی مورت ہو سے خدا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو سے عاجز روا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو سے مشکل کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو سے سجدہ کیا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو سے رب کہا جائے، صرف یہ شرک ہے۔ یہ بات بالکل غلط۔ تو لوگ پتھر کی مورتیوں کو پکارتے تھے اور آج پکارا جاتا ہے ولیوں کو، اور پہلے بھی پکارا جاتا تھا ولیوں کو، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو تو وہ کہتے ہیں کہ ولی کا منکر ہے، یہ نبی کا منکر ہے، یہ ولی کا گستاخ ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ یعنی اس زمانے میں کوئی پیغمبر کو گستاخ نہیں کہتے تھے، مورتیوں کو گستاخ نہیں کہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو شرک اس زمانے میں موجود ہے اس سے بڑا شرک پوری کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ مشرک خدا کو مانتے ہیں، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مکے کے مشرک شرک کرتے رہے اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ڈوبنے لگتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا اس کشتی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب وہ کشتی بچ جاتی تھی تو وہ لوگ بتوں کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ اس کے زمن میں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کو ماننے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ان کو سجدہ کیا جائے؟ اولیاء کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مشکل وقت میں پکارے۔ اگر کسی نبی یا ولی کو مشکل وقت میں پکارنا جائز ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہتے اے نوح علیہ السلام تو میرا باپ دادا ہے، تو مجھے بچا، اے آدم علیہ السلام تو مجھے بچا،
बचा, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम तू मुझे बचा, ए शैद अलैहिस्सलाम तू मुझे बचा। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? कुरान का 17वां वाला खोल कर देखो। चुनाचे कुरान कहता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, रात का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, इस अंधेरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने रोकर फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह मुझे तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। मालूम हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर है और अगर किसी मुश्किल वक्त में नबी या पैगंबर को पुकारना चाहिए होता तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पहले गुजरे हुए नबियों को पुकारते, उनके कब्रों को पुकारते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।